بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران اور یو ایس اے کے درمیان جو ایم او یو سائن ہوا تھا، فائنلی پھر سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک ماؤنٹین رینج میں بتایا جا رہا ہے، وہاں پر فائنلی پھر میٹنگ ہوئی ہے۔ آلدو کہ وہ میٹنگ اس وقت جب کہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ میٹنگ دوبارہ سے ہالٹ ہو چکی ہے۔ البتہ اس کی ویڈیو ایک سامنے آئی ہے، جس میں مطلب کچھ سگنلنگ کی گئی ہے ایران کی طرف سے۔ آم، اس میں یہ ہے کہ جس طرح یہ جب اراکچی صاحب ہے اور ان کی ٹیم ہے، کالیباف صاحب وغیرہ، یہ لوگ اندر آئے ہیں تو جدھر انہوں نے پاکستانیوں سے اور ایون سوئٹزرلینڈ کے لوگوں سے اور آم، آم، قطریوں سے ہاتھ وغیرہ ملائے ہیں، تو ادھر انہوں نے امریکیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہاتھ شات نہیں ملائے، نہ کوئی تصویریں وغیرہ کھنچائی ہیں۔ یہ بیسکلی مطلب جیسچرنگ تھی ایران کی طرف سے کہ وہ مطلب اس معاملے میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے وہ امریکیوں کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ البتہ اس کے بعد تقریباً امریکنز اور ایران کے درمیان تقریباً کوئی 80 منٹس کی آپس میں نیگوشیشنز وغیرہ ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، جس کے بعد پھر معاملات بدل جاتے ہیں۔ اور وہ ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کیا تھا کہ ایران must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard, just like we did last week. Only harder. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھمکی لگائی ہے، جو ایک لحاظ سے جو ایم او یو کی پہلی ہی ٹرم ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہے بات، کہ اس میں یہ صاف مینشنڈ ہے کہ آپ دھمکیاں نہیں دے سکتے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بینگ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر لیبنان میں جو ایران کی پراکسی یعنی حزب اللہ ہے، انہوں نے ٹربل کاز کرنی ختم نہ کی تو ہم ایران پر دوبارہ سے حملہ کریں گے، اور جس طرح کہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا بلکہ بہت اس سے بھی سخت۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ادھر میٹنگ شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کا جواب بہرحال کالیباف صاحب نے بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا ٹویٹ جو ٹرانسلیشن میں آیا ادھر کہ don't they realize that if their threats work they wouldn't be this desperate now? We don't count on US threats. They better watch their words. Our armed forces are ready to respond differently. Whatever they say, we are the ones who act. یعنی وہ یہ آگے سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی دھمکیاں کام نہیں کرتی، اگر کرتی ہوتی تو یہ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں نہ ہوتے۔ ہم ان کی دھمکیوں کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کو سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ ادا کرنے چاہیے، ورنہ ہماری جو عام فورسز ہیں وہ رسپونڈ کرنے کے لیے ریڈی بیٹھی ہیں، اور واٹ ایور دے سے وی آر دا ونز ہو ایکٹ، یعنی یہ جو مرضی بھی کہیں گے ہم وہ ہیں جو ایکشن کریں گے۔ تو یہ بہرحال ان کی طرف سے جواب سامنے آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہے کہ ایم او یو اب ختم ہو گیا ہے اور مطلب ایران واک آؤٹ کر گیا۔ ایران نے واک آؤٹ وغیرہ نہیں کیا، ایران نے بس بیسکلی یہ ان کو سمجھانے کی ہے کہ آپ یہ دھمکیاں نہ دیں، آپ کو مطلب اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے ادا کرنے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ لبنان سے ریلیٹڈ ہی ساری چیز چل رہی ہے کہ لبنان میں آلدو کہ اب ایک لائحہ عمل تو خیر طے کیا گیا ہے کہ جس میں شاید پاکستان قطر کی بھی انوالومنٹ ہو ان فیوچر، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک لائحہ عمل طے ہوا ہے، جس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ لبنان میں جو یہ جنگ بندی ہے اس کو میک شور کیا جا سکے۔ اب یہ پلے آؤٹ کیسے کرے گا کیسے نہیں کرے گا یہ آگے وقت ہی بتائے گا۔ یعنی بیسکلی ایران ادھر صاف صاف پوسچرنگ یہ کر رہا ہے کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر یہ مذاکرات آگے کہیں پہ بھی نہیں جا رہے۔ اس میں بہرحال امریکہ کتنا سیریس ہے کتنا نہیں ہے، تو میرے اپنی نظر میں تو امریکہ اس میں سیریس ہے، کیونکہ اگر پچھلے کچھ عرصے کے واقعات نوٹ کریں کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ بیانات آئے ہیں سامنے، اور خود جے ڈی وینس کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں، تو اس کو دیکھ کر تو صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکنز کافی سیریس ہیں اور امریکنز چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوئیں۔ اسی میں بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو ہے، وہ دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to
be more responsible with respect to Lebanon. Now, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. So when you ask me about Bibi, an unbelievable relationship. But Israel would have been blown up a long time ago had I not gotten involved. If Israel can't. अब ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें आना दैट्स अ बिग थिंग इटसेल्फ। एक और भी ट्रंप की वीडियो है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. अच्छा, ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एक तो ट्रंप साहब इसमें खुद इकरार कर रहे हैं इसराइल के वॉर क्राइम्स का, और साथ ही साथ ट्रंप साफ साफ पहली दफ़ा इसराइल के ख़िलाफ़ खुल के बात कर रहा है कि जिधर वो मतलब कह रहा है कि विदाउट अस मतलब इसराइल कुछ भी नहीं है और इस तरह की। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। और इसी किस्म की बातें जेडी वैंस ने भी की हैं, वो भी ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि जेडी वैंस साहब ने इस बारे में क्या कहा है। There's a report in Axios that Netanyahu's fuming over this. Israel doesn't feel bound to the MOU as it relates to Lebanon. If, as you mentioned, your frustration with Israel striking in Beirut, hitting apartment buildings, if that continues, could it torpedo the deal? And what would the U.S.'s response be to a broader war in Lebanon involving Israel and Hezbollah? Yeah, well, I don't want to get into hypotheticals that could torpedo the deal, because I think the president's expectation is that all of our friends, the Israelis, the Arabs in the region, we're going to work together and actually see this deal to completion. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you have seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. This is very big क्योंकि जेडी वैंस ने बेसिकली इसराइल को साफ साफ इधर आईना दिखा दिया है, और वो उनका और ऐसा मुंह पे तमाचा मारा है कि इस टाइम पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा तुम्हारा कोई सपोर्टर नहीं है, तो तुम्हें चाहिए कि उसके खिलाफ तुम कम से कम बातचीत ना करो। क्योंकि असल में हुआ यह है कि इस वक्त जितनी भी इसराइल की लॉबी है और जो इसराइल नवाज इवन अमेरिकन भी हैं, वो सब के सब इस टाइम ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। तो इस टाइम बनता यह है कि हम लोग ट्रंप को इस टाइम में सपोर्ट करें, क्योंकि ट्रंप
یہ ڈیل کر جائے یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے بھی اچھا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو لوزر ہے نا وہ اسرائیل ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی طرح اس ڈیل کو سبوٹاج کیا جا سکے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ڈیل ہو، کیونکہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ایک تو جو ان کو اتنے زمانے بعد ایک ایسا پریزیڈنٹ ملا تھا جس نے ایران پر حملہ کر دیا، اب دوبارہ امریکہ میں ان کو وہ پریزیڈنٹ ملے اس کے امکانات کم لگ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خود اکیلے وہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ ایران کو ہیڈ آن لے سکیں. اور اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس میں اسرائیل کو لبنان سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ ایران نے بہرحال اس ٹائم تک یہ دکھا دیا ہے کہ وہ لبنان کے معاملے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ فلسطین میں بہرحال مطلب آلدو کہ ایک سو کالڈ سیز فائر ایگزسٹ کرتا ہے جو ٹرمپ صاحب نے سیز فائر کرایا تھا، لیکن وہ نام کا ہی سیز فائر ہے، مطلب ابھی تک بھی ادھر سارا کچھ چل ہی رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر سارا جو اس ٹائم لائم لائٹ ملی ہوئی ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو، وہ ساری لائم لائٹ واپس شفٹ ہو جائے گی فلسطین کے اوپر، اور پھر فلسطین کا معاملہ پھر سے اجاگر ہوگا اور ادھر بھی ایک مطلب جنگ بندی کی طرف جایا جائے گا. کیونکہ بیسکلی ایران بھی یہی کہتا ہے کہ مطلب ایٹ آل فرنٹس، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم غزہ کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن غزہ میں کیونکہ پہلے سے یہ ایک امن ہوا ہوا تھا تو اس وجہ سے ہم اس چیز پہ بہت زیادہ پلے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ادھر تو آلریڈی سیز فائر ان پلیس ہے. تو بہرحال پھر یہ ہوگا کہ بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ غزہ واپس لائم لائٹ میں آئے گا. اچھا، ادھر ایک اور بھی ویسے چیز کھڑی ہو جاتی ہے کہ کیونکہ اسرائیل کے عزائم دیکھتے ہوئے اور جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، تو اسرائیل اب رکنے والا تو نہیں ہے. اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایران والا فرنٹ بند ہو جاتا ہے، اور کسی حد تک کہہ لیں کہ لبنان والا بھی، کیونکہ اس سے ایران پھر حرکت میں آتا ہے. تو اسرائیل اس کے بعد فلسطین میں تو جو کر رہا ہے، ممکنات میں یہ بھی ہے کہ وہ دو اور فرنٹ کھولنے کی کرے. ایک تو ترکیہ کا فرنٹ ہے، کیونکہ ترکیہ سے بھی اس کو بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہیں، اور مطلب کیونکہ ترکی بھی آلموسٹ مطلب ہر فرنٹ میں کہیں نہ کہیں ان کے رستے میں ٹانگ اڑاتا رہتا ہے. تو ترکیہ سے ان کو مسئلہ ہے، ان کے کافی مطلب جو اسرائیلی ہیں ان کے بیانات بھی ترکیہ کو لے کے آئے ہوئے ہیں سامنے. اور دوسرا ایک مسئلہ اب ان کو پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے پاکستان سے. آلدو پاکستان نے ابھی تک ان کو کسی لحاظ سے بھی کنفرنٹ نہیں کیا، لیکن یہ جو ایک وار سے پہلے کی سچویشن تھی کہ جہاں پہ عاصم منیر صاحب کو سراہا جا رہا تھا، انفیکٹ ایون جوئش میڈیا میں بھی عاصم منیر صاحب کی تعریف ہو رہی تھی یہ ایران کی جنگ سے پہلے، وہ سارا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے. اب وہ شفٹ کس طرح ہو گیا ہے کہ کیونکہ اس ایران اور امریکہ کے معاہدے میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے اس جنگ کو رکوانے میں یا اس کی میڈیشن کرنے میں، تو جس کے نتیجے میں سب سے بڑا لوزر تو انفیکٹ اسرائیل ہی بن رہا ہے. تو اب پاکستان سے اس کو بہت سخت خار ہے. اب اس میں اسرائیل پاکستان کے ساتھ خود تو فرنٹ نہیں کھولے گا، لیکن اسرائیل استعمال کرے گا انڈیا کو. اور یہ معاہدہ ہونے میں دوسری اگر آگ کسی کو لگتی ہے، اس میں ویسے تو اور بھی ایک دو ملک ہیں جن کو شاید تھوڑی بہت تکلیف ہو، لیکن جو دوسری ایک مین آگ لگتی ہے وہ انڈیا کو لگتی ہے. اور انڈیا کو یہ ایران اور یو ایس اے والے معاملے سے یا ایران اور اسرائیل والے معاملے سے نہیں ہے کوئی معاملہ، ان کو معاملہ پاکستان کا نام اوپر ہو رہا ہے اس سے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے سال ان کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی تھی جس میں ان کے جہاز گرائے گئے تھے، تو ان کے اندر اس کی بھی بہت سخت خار ہے. تو جب ان کو اس معاملے میں اسرائیل پیچھے سے تیلیاں دے گا تو امکانات اس کے خدشات اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی طرف بھی ایک فرنٹ کھل جائے. اگر پاکستان کی طرف فرنٹ کھلتا ہے تو اس سے پہلے پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے جو اپنے انٹرنل معاملے ہیں نا، اور جو انفیکٹ ایون افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ چل رہا ہے، ہم اس میں بہتری لے کے آئیں. کیونکہ جغرافی اینڈ آف دا ڈے میٹر کرتی ہے، اور افغانستان آپ کا پڑوسی ہے اور اس نے ادھر ہی رہنا ہے. تو پاکستان کا یہ بنتا ہے. ویسے پاکستان کے معاملے میں نا ایک ایگزامپل ہے، وہ ادھر میں دینی ضروری سمجھتا ہوں، کہ ایک بندے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو محلے میں جرگوں میں بیٹھتا ہو، پنچایتوں میں بیٹھتا ہو،
اس طرح میرے خیال سے یہ اوپر قبائلی علاقوں میں یہ جو جرگوں میں فیصلے کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مشار یا مشر یا مشاران، جمع ہے اس کی. تو اسی طرح ہمارے باقی خطوں میں یعنی بر صغیر کے باقی علاقوں میں آم، ان کو ان کے لیے خاص ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے سرپنچ کی. تو اب ایک بندہ سرپنچ ہے، وہ باہر مطلب پورے محلے کے مسئلے حل کرا رہا ہے، لوگوں کی ڈیلنگز کرا رہا ہے، مسئلے سلجھا رہا ہے، لیکن اپنے گھر میں اس نے ایسی بربریت کی ہو کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر مطلب وحشی طریقے سے ظلم کرتا ہو، درندوں والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہو، اور ان کی مطلب عزت نفس بھی مجروح کرتا ہو، مار مار کے برا حال کر دیتا ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کے اپنے بچے یا اس کا اپنا گھر اس سے باغی ہو جائے گا. تو پاکستان ویسے بالکل اسی قسم کا اس ٹائم سچویشن میں ہے کہ ایک طرف دنیا میں ہم پذیرائی مل رہی ہے، دنیا میں ہم میڈییشن کا رول کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے ایک عجیب بات کہ باہر جب ہم میڈییشن کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی معاملات کا حل جو ہے وہ لڑائیوں میں نہیں ہے، وہ میڈییشن میں ہے، وہ مذاکرات میں ہے، وہ بات چیت میں ہے. لیکن وہی چیز جب ہمیں اپنے گھر اپلائی کرنے کی باری آتی ہے تو ادھر ہم یہ جو لیسن ہم دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اور ہم خود ریزورٹ کرتے ہیں وائلنس کی طرف، ہم خود ریزورٹ کرتے ہیں ڈنڈے کی طرف، ہم خود ریزورٹ کرتے ہیں بربریت کی طرف. تو یہ ایک مطلب ایک تو اس آپ کا تضاد ہے معاملات میں، دوسرا یہ کہ یہ چیز انفیکٹ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح کے معاملات رہتے ہیں تو پورا ہمارا ملک اس ٹائم ڈسٹرب چل رہا ہے. کے پی کے میں علیحدہ مسئلے ہیں، بلوچستان میں علیحدہ مسئلے ہیں، اور اب تو آزاد کشمیر میں بھی مسئلے شروع ہو گئے ہیں جس کے ریپرکشن مطلب بیرونی اس میں بھی جا رہے ہیں، جس سے انفیکٹ ہماری جو آج تک یہ کوز تھی کشمیر کی وہ بھی بہت بری طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے اور ڈیمیج ہو رہی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ ہم اپنے جو ادھر معاملات ہیں نا، اور خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ بھی، ان کو ٹھیک کریں، کیونکہ ادھر ہمارا بنتا ہے کہ ہم مذاکرات کریں. ایک تو وہ ہیں بھی مسلمان، اگر شریعت کی لینس سے بھی دیکھا جائے تو جب مسلمان آپس میں لڑے ہوں تو ادھر مذاکرات بنتے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمارے یہ جو اوپر حکمران اس ٹائم قابض ہیں ان کو اللہ سمجھ بوجھ دے، اور مطلب جس طرح یہ باہر بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ اپنے گھر میں پرفارم کریں تو حالات بدل جائیں گے. باقی آپ کا سننے کا شکریہ.